بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا بڑی مختصر ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، بھیجنے والے نے ہمیں بتایا کہ ہم نے دنیا کیوں بنائی ہے اور انسانوں تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چند دن میری مرضی کے مطابق گزارو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں رہے ہو لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہر لمحے میری نگاہ کے سامنے ہوتا ہوں۔ تم کیا سوچ رہے ہو بھائی، یہ بھی مجھے معلوم ہے، تم کیا بول رہے ہو یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تو جو کچھ بولو اللہ کی رضا کے مطابق بولو، اپنے یعنی تم جیسا دنیا میں ایک بندہ قید میں ہوتا ہے، تو قید میں اپنی نہیں چلتی ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور جب ادھر سے زندگی ختم ہوگی نا تو لوگ تو سمجھتے مر گیا، لیکن یقین کرو مومن قید سے رہائی پاتا ہے، مومن قید سے رہائی پاتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے۔ موت دروازہ ہے اس دنیا سے اس دنیا میں داخل ہونے کا، لیکن یہ نہیں کہ چلو جی مرنا جی، آخر بھائی مرنے سے پہلے کچھ کر لو، اس مالک کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے ساتھ محبت کرو، جس حال میں وہ رکھے الحمدللہ خوشی کے ساتھ، کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اس نے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دے تو شکر ادا کرو اسی کا، اس نے دیا کسی اور نے نہیں دیا، یاد رکھو، اور نہ دے تو اسی نے روکا ہے، کسی اور نے نہیں روکا ہے۔ وہ دینے پر آ گئے تو پوری دنیا مل جائے نا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روک دے تو پوری دنیا مل جائے نا تو کوئی دے نہیں سکتا۔ بس یہی امتحان ہے، بڑا سادہ مسئلہ ہے، یقین کرو۔ انسان یا تو خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ خوشی ہے تو میرا شکر ادا کرو، اور پریشانی ہے تو صبر کرو، صبر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، انتظار کرو اللہ کی رحمت کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے رکوع نہیں کرنا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے، پکار نہیں لگانی کسی اور کو مدد کے لیے غائبانہ، جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ جس طرح بندہ زندہ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ ذرا میری مدد کرو، یہ چارپائی ادھر رکھنی ہے، یہ بکسا اٹھانا ہے، میری مدد کرو، یہ جائز ہے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے دنیاوی لحاظ سے تو اس کی تعاون کرو جتنا کر سکتے ہو، یہ اللہ کی بندگی ہوگی، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ لیکن غائبانہ پکارنا کسی کو اللہ کی طرح، جس طرح مشکل مصیبت میں ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، اسی طرح لوگ اب کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، تو یہ پکارنا اللہ کی طرح پکارنا ہے، یہ اللہ کی طرح پکارنا ہے۔ اور ذہن یہ بنانا کہ آتے ہیں مدد کرتے ہیں، کیسے آتے ہیں جی، ہمیں تو کوئی نظر ہے نہیں جی، وہ وسیلہ بناتے ہیں جی، تو یہ تو اللہ بناتا ہے نا جس طرح وسیلہ، تو پھر آپ نے ان کو اللہ کی طرح مان لیا نا، تو یہ شرک، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ شرک کر کے تم میرے پاس آ گئے تو وہ نمک حرامی ہو کر داری ہوگی، کبھی معاف نہ کرے گا، کبھی۔ نمازی تم نے جتنی مرضی پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، تہجد، جو مرضی کیا، زمین اور آسمان کو نیکیوں سے بھر دیا اگر آپ نے، لیکن ایک شرک اللہ کے ساتھ کیا ہے اور آپ کی موت آ گئی ہے تو بس آپ کی خلاصی ہو گئی سارے اعمال کی، سارے اعمال برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر نبیوں کا ذکر کیا، سارے رسولوں کا ذکر کیا، ان کی تعریفیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بڑے عمل کرنے والے تھے، اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، لیکن آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایہ غارت کر دیتا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ اس مسئلے کو سمجھو۔ اور آج مسلمان جو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، اسی جرم کی وجہ سے، یہ جرم ان کے اندر آ گیا ہے۔ حالانکہ ان کی طرح پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جو نمازیں پڑھنے والی ہو، جو عمرے کرنے والی ہو، جو حج کرنے والی ہو۔ یہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا، قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یار۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا جو وعدہ وہ کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا تم مومن بن جاؤ، تمہیں سربلند کروں گا، عزت دوں گا، وہ کدھر گیا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ اللہ کا بالکل سچا ہے، لیکن وہ شرط یہ تھی کہ تم مومن بنو۔ مومن انہوں نے بننے سے انکار کر دیا۔ کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی سلفی بنا ہوا ہے، کوئی چکڑالوی ہے، کوئی سوروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے۔ وہ مومن کدھر ہے؟ مومن کدھر ہے؟ مسلمان کدھر ہے؟ پھر ان کا جو جتنے لیڈر ہیں مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے، یہ بھی دین کو بیچتے ہیں،
اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے اذان کتنی بڑی چیز ہے، اللہ اکبر انسان کہتا ہے، تو پیسے بندوں سے کیوں لے رہے ہو؟ تو کس لیے اذان دی تھی؟ اللہ کے لیے دی تھی یا تنخواہ لینے کے لیے دی تھی؟ نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، قرآن پڑھاتے ہیں، اندازہ لگائی، کہتے ہیں آپ کو قرآن پڑھایا ہے، قرأت سکھائی ہے، پیسے دو اس کے، ٹیوشن کہتے ہیں اس کو۔ اس لیے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا انہوں نے، اللہ نے بھی پھر کوئی پرواہ نہیں کی، کچرا سمجھ کے ان کو نا دنیا میں بھی زمین و خوار کیا، اور آگے جو ذلت ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے، وہ اس سے بڑی، یہ تو پھر بھی چلو ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو مریں گے ہی نہیں، وہاں روح ہی نہیں نکلے گی، ہمیشہ آگ میں رکھا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر گھسیٹا جائے گا، لانتیں بھیجی جائیں گی، تھوڑے مارے جائیں گے، چاہے بڑا کوئی خان ہے، بڑا کوئی چودھری ہے، بڑا راجا ہے، مہاراجا ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جرنیل ہے، فیلڈ مارشل ہے، جو مرضی ہے، اللہ کے یہاں کچرا ہے اگر شرک کرتا ہے تو، یا شرک کی رکھوالی کرتا ہے، یا شرک کی حمایت کرتا ہے، یا ایمان کی بات نہیں مانتا ہے، تو یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ ان کی لمبی لمبی کاریں، تو لمبے لمبے ویلے نہیں دیکھنا، ان کا انجام بھی دیکھنا، کہاں جانا ہے انہوں نے۔ اگر آپ یہاں تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، اگر ایماندار ہو تو اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ عزت والے ہو، بہت زیادہ عزت والے ہو، ایمان کی عزت ہے، یاد رکھنا، کسی اور کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ بات میں بتانے آیا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، کبھی کبھی آتا ہوں، میرا تو یہی کام ہے، میرا یہی کام ہے، یقین کرو، اپنی محنت مزدوری کرتا ہوں، جس طرح آپ طریقہ مختلف ہے، آپ کا یہ کام ہے، میرا چلو دوسرا کام ہے، میں بھی دین پر کماتا نہیں ہوں، تاکہ یوٹیوب کے میرے چینل چل رہے ہیں، انسٹاگرام کے چل رہے ہیں، ٹک ٹاک کے بھی یہی بات، وہاں تقریریں وہاں یہی ہیں، میں کوئی پیسہ نہیں اس پہ لیتا ہوں، ایک پائی پیسہ میرے اوپر حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ انسانوں تک آواز پہنچے، مثال کے تو ایمان کی دے گی، میں کہوں مجھے پیسے دو جی، اس کا مطلب میں پیسے کے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اتنا دے گا نا، اتنا دے گا کہ یہ دنیا والے کیا دیں گے، یہ یوٹیوب والے کیا دیں گے، یا یہ عوام کیا دے گی، اللہ نے اتنا اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یقین کریں، یہی کام کرنے کا ہے، یہ صرف میرا کام نہیں، ہر بندے کا یہی کام ہے، یہ سارے مسلمانوں کا یہی کام ہے جو اصلی مسلمان ہے، شرک چھوڑو، شرک کرنے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے، تمہارے رب کو گالی دے تو میرا امام بن سکتا ہے؟ بتاؤ نا، ہمارے اپنے باپ کو کوئی گالی دے، ماں کو کوئی گالی دے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے رب کو گالی دے شرک کے ذریعے، پکارے لگائے رہے، کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، کوئی 11ویں کھا رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی تعویذ گندا کر رہا ہے، کوئی امام دامر باندھے، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، ہندو گائے کی پوجا کر رہا ہے، یہ مسلمان گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، 10 مروں کو کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے نا، پھر شربت بانٹے جاتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے، یہ جمہوریت کا پورا سسٹم، یہ جو یہ مسلمانوں کا سسٹم نہیں ہے، یہ شیطانی سسٹم، اسی وجہ سے یہ شیطانی کام کرتے ہیں، گانا بجانا فحاشی ان کے اندر آ گئی ہے، جس طرح بگڑی قومیں جو ہوتی ہیں نا، ہم سنتے ہیں پچھلی قومیں بگڑ گئی تھی تو اللہ کے عذاب آئے تھے، یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کے اندر ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، کلمے کی دعوت دینی ہے، کہ یہ کلمہ ہے بھائیو تم بھی پڑھتے ہو، لیکن تم سوچتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، لا، پہلے لا، انکار ہے، ہر ایک کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پکارنے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ یہ آخری رسول ہے، ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو۔ نہیں بابا، ایک بات اور بھی ہے، جی جی پوچھے۔ تمہارا بات صحیح ہے، وہ مسلمان کا بات بھی ہے، آپ کو لوگ بھی ہے، ناراض نہیں ہوگا، ہاں فلسطین بارے میں، وہ میرا ملک میں پاکستان بارے میں مسلمان میں بہت ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم زیادتی ہو، تبلیغ والا لوگ بھی ہے، وہ ایک بات نہیں کرے گا، اس کے لیے صرف دعا نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا دعائیں؟ ایک تبلیغی سے میں نے نہیں سنا، نہیں میں آپ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ان ایک کے لیے۔ تبلیغی سے میں نے نہیں سنا فلسطین کے لیے، مسلمان کے لیے، وہ پاکستان اور افغانستان، ایک بات نہیں وہ اس نے، نہیں میں آپ کے سامنے ہوں بھی، ہم تو اپنے سارے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ ان کو ایمان دے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور دیکھیے بنی اسرائیل کے اوپر جب فرعون مسلط ہوا تھا نا، مثلاً ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو اس سے پہلے بھی تمہارے اوپر میں نے عذاب لایا، تم سید زادے ہو،
ہاں، تم نے من دونی وکیلا، یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھو کہ من دونی وکیلا، جب میرے علاوہ تم نے اور کارساز بنائے ہیں نا، تب میں نے تمہیں پٹوایا ان سے، اپنے دشمنوں سے۔ بالکل۔ تو آج ان کے اوپر جو مار پڑ رہی ہے، یہودین کو مار رہا ہے، سکھ ان کو مار رہے ہیں، ہندو ان کو مار رہے ہیں، ان کی شرک کی وجہ سے۔ چادریں چڑھاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیں جنگ اگر انڈیا پاکستان کی شروع ہوئی تو پاکستانیوں کی میزائل ادھر جائیں گے، وہ مورتی والے بھی نہیں بچا سکیں گے، ان کی بھی تباہیاں ہوں گی، ان کی میزائل ادھر آئیں گے، ان کی بھی مزار نہیں بچا سکیں گے، ان کی بھی تباہیاں ہوں گی۔ تو اللہ نے کیا ثابت کر دیا کہ دونوں کے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ کو مانو گے تب اللہ تعالیٰ دنیا میں امن پیدا کرے گا، تب اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا کر دے گا، آپس میں بھائی چارہ پیدا کر دے گا۔